رسول الله رسول الله أسألك يا ربي لقيا أسألك يا ربي لقيا عند الحوض يلاقينا ومع الصحب يروينا وللجنات أمانينا لا تخذلنا يا رب وللجنات أمانينا لا تخذلنا يا رب صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ عزیز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب دیکھیے ہم یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل آخری پڑاؤ پر آ چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تکمیل پا چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے غزوات، یہ جو تبوک تھی وہ آخری غزوہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آپ ابھی ہم غزوات پہ ایک نظر اگر آپ ڈالیں گے تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی باکمال فوجی کمانڈر تھی۔ آپ کی سوجھ بوجھ سب سے زیادہ درست، آپ کی فراست اور بیدار مغزی سب سے زیادہ گہری تھی۔ آپ جس طرح نبوت و رسالت کے اوصاف میں سید الرسول اور اعظم الانبیاء تھے، اسی طرح فوجی قیادت کے وصف میں بھی آپ ایک دم الگ تھے اور بہت عظیم تھے۔ اور چنانچہ آپ نے جو بھی معرکہ آرائی کی، اس میں ایسے حالات ایسے اجتہاد کا انتخاب فرمایا جو شجاعت کے عین مطابق تھی۔ کسی معرکے میں حکمت عملی، لشکر کی ترتیب اور حساس مراکز پر اس کی تعیناتی، موضوع ترین مقام جنگ کے انتخاب اور جنگی پلاننگ وغیرہ میں آپ سے کبھی کوئی چوک نہیں ہوئی۔ اس طرح سے آپ جو بھی گفتگو ان غزوات کے خالص فوجی اور جنگی پہلو سے تھی، باقی رہے دوسری گوشے تو وہ بھی بے حد اہم ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا تمام احد میں جنگ کا پاسا جس طرح پلٹ گیا اور کیسے آپ زخمی بھی ہوئے، لیکن آپ کس طرح صبر اور استقامت کے ساتھ کھڑے رہے۔ پھر جس طرح سے حنین میں ہوا کہ فتح جو تھی وہ بھگدڑ کی وجہ سے احد جیسی خطرناک صورتحال سے دوچار ہونا پڑا، لیکن وہاں پر بھی آپ نے کیا کیا تھا، مضبوط ارادے کے ساتھ کھڑے رہے اور اپنا علم جو ہے اپنے ہاتھ میں لے کر ڈٹے رہے۔ یہ ساری چیزیں آپ بتاتی ہیں کہ آپ بہت ہی نڈر اور بے خوف فوجی بھی تھے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے آپ کے اندر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے شریفانہ ضوابط یعنی اصول بھی بنائے اور اپنے فوجیوں اور کمانڈروں پر ان کی پابندی لازمی کراتی۔ اس سے پہلے دنیا میں کوئی اصول فوجی کے نہیں تھے۔ اصول آرمیز کے پہلی بار جو اگر دنیا میں آئے ہیں تو وہ اسلام نے دیا ہے، اللہ کے رسول نے دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اللہ کے نام سے اللہ کی راہ میں غزہ کرو، اور جس نے اللہ کے ساتھ کفر کیا ان سے لڑائی کرو، غزوہ کرو، خیانت نہ کرو، بدعہدی نہ کرو، ناک کان وغیرہ نہ کاٹو، کسی بچے کو قتل نہ کرو۔ اس طرح آپ آسانی برتنے کا بھی حکم دیتے اور فرماتے آسانی کرو، سختی نہ کرو، لوگوں کو سکون دلاؤ، مسترب مت کراؤ۔ جب رات میں آپ کسی قوم کے پاس پہنچتے تو صبح ہونے سے پہلے چھاپا نہ مارتے اور کسی کو آگ میں جلانے سے نہایت سختی سے منع کیا کرتے تھے۔ اسی طرح باندھ کر قتل کرنے اور عورتوں کو مارنے اور انہیں قتل کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے اور لوٹ پاٹ سے روکا۔ آپ نے فرمایا کہ لوٹ کا مال مردار سے زیادہ حلال نہیں ہے۔ اس طرح آپ نے کھیتی باڑی کو تباہ کرنے، جانور کو ہلاک کرنے، درخت کو کاٹنے سے منع فرمایا، اور پانی کو جو پرزرو کرنا، پانی کے جو واٹر باڈیز ہو، جو پانی ہو جہاں پہ، اس کو آپ ہے نا پولیوٹ نہیں کر سکتے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو کیپٹلسٹ سوسائٹی اور جو آج کی دنیا ہے، یہ سب سے پہلے حملہ کس پہ کرتی ہے؟ انسانیت کی جو ضرورت کی چیز ہے بیسک پانی کے اوپر وہ کیا کرتی ہے؟ حملہ کرتی ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ فتح ہونے کے موقع پر کسی زخمی پر حملہ نہ کرو، کسی بھاگنے والے کا پیچھا نہ کرو، کسی قیدی کا قتل نہ کرو۔ آپ نے یہ سنت بھی جاری فرمائی کہ سفیر کا قتل نہ کیا جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے بلند قواعد و ضوابط تھے جن کے بدولت جنگ کا عمل جاہلیت کی گندگیوں سے پاک ہو کر مقدس جہاد میں تبدیل ہو گیا۔ کیونکہ دیکھیے پوری دنیا جو ہے وہ اپنے مقصد کے لیے لڑتی ہے، کسی کو اپنے ملک کی اکنامی کو بنانا ہوتا ہے، کسی کو اپنا ذاتی جو ہے نا کاروبار کرنے کے لیے ہوتا ہے، لیکن اسلام وہ واحد دین ہے جس نے بتایا ہے کہ لوگوں کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے آپ کیا کرو، جہاد کرو، دوسروں کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے کرو، اور فتنے کو سدباب کرنے کے لیے کرو۔ یہ صرف اسلام دیتا ہے، اسی لیے جب بھی دنیا میں امن آئے گا تو اسلام سے ہی آئے گا۔ جیسا کہ ہم نے عرض کیا ہے کہ غزوہ فتح مکہ جو ایک فیصلہ کن معرکہ تھا جس نے بت پرستی کا کام تمام کر دیا اور سارے عرب کے لیے حق و باطل کی پہچان ہوا۔ اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ لوگ جو جھجک رہے تھے ان کی جھجک ختم ہو گئی، اور وہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر چوک در چوک آ کے اسلام قبول کرتے تھے۔ اور آپ کو اندازہ اس بات سے بھی ہو جائے گا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 10 ہجری میں مدینہ آنے والے وفود کا جو تانتا بندھا ہوا تھا، لوگ اللہ کے دین میں اس قدر تیزی سے داخل ہو رہے تھے کہ یہاں تک کہ اسلامی لشکر جو فتح مکہ کے موقع پر 10,000 پر تھا، اس کی تعداد غزوہ تبوک میں ابھی سال بھی نہیں گزرا تھا کہ 30,000 ہو گئی۔ اور جب حجۃ الوداع ہم دیکھتے ہیں تو 1,24,000 اور کہیں آتا 1,44,000 کا سیلاب جو امنڈ پڑا تھا۔ تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد اس طرح لبیک پکارتا، تکبیر کہتا اور حمد و تسبیح کے نغمے گنگناتا ہوا، آفاق میں یہ نغمہ توحید کا جو ہے گونجنے لگا، مکہ کی وادیوں میں، عرب میں یہ گونجنے لگا کلمہ۔ اس طرح سے بہت سارے وفود آ رہے تھے۔ ایک وفد کا بات کا ذکر کرنا جس میں یہ آیا تھا مسیلمہ کذاب، وفد بن حنیفہ۔ یہ وفد سن 9 ہجری میں مدینہ آیا، اس میں مسیلمہ کذاب سمیت 17 آدمی تھے۔ مسیلمہ کا سلسلہ نسب یہ ہے کہ مسیلمہ بن سمامہ بن کبیر بن حبیب بن حارث، یہ وفد ایک انصاری صحابی کے مکان پر اترا اور پھر خدمت نبوی میں حاضر ہو کر حلقہ بگوش اسلام ہوا۔ البتہ مسیلمہ کذاب کے بارے میں روایت ہے کہ تمام نظر پر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے اکڑ، تکبر، عمارت کی ہوس کا اظہار کیا۔ مسیلمہ کذاب نے، دیکھیں اس کا نام مسیلمہ تھا، لیکن جب اس نے خط لکھا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ لکھتا ہے اور خود کو لکھتا ہے کہ من جانب مسیلمہ نعوذ باللہ اپنا بھی رسول لکھتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لکھتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ مسیلمہ الکذاب کو۔ تب سے ہی مسیلمہ آپ بولیں گے تو کسی کی سمجھ میں نہیں آتا، لیکن جیسے ہی آپ کہیں گے مسیلمہ الکذاب تو لوگوں کو حقیقت اس کی سمجھ میں آ جاتی ہے، ہاں وہ جھوٹا مسیلمہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے، اور ملتا جب ہے تو اس کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ احترام تھا نہ محبت، کیونکہ اس کے دل میں بغض تو تھا ہی۔ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلی بار آتا نہیں ہے، ایک بار وہ کہیں تھا تو آپ اس کے سر پر جا کر کھڑے ہوئے اور گفتگو فرمائی۔ اس نے کہا اگر آپ چاہیں، اب وہ ملنے خود نہیں آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، مدینہ میں ہی ہے، کہیں گھوم رہا تھا، تو آپ سے وہ خود کہتا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو ہم حکومت کے معاملے میں آپ کو آزاد چھوڑ دیں، لیکن اپنے بعد اس کو ہمارے لیے طے فرما دیں، یعنی آپ اس کے اپنے تک تو رکھیے، نبوت اکیلا لینا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن آپ اپنے بعد جو ہے اس کی جو ہے ول بنا دیں، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ میرے بعد وصیت کر دو کہ میرے بیٹی کو اتنا ملے گی، اس کو اتنا ملے گی، تو آپ اس کے بارے میں کچھ طے کر لیں۔ تو آپ کے ہاتھ میں کھجور کی ایک شاخ تھی، تو آپ نے اس نے فرمایا کہ یہ ٹکڑا بھی تم لینا چاہو مجھ سے تو تم نہیں لے سکتے۔ ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھیے یہ مقام دیکھیے، اور حنین میں جب اتنا سارا مال غنیمت ملا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسا دل کھول کے بانٹ رہے تھے، اور وہ ایک شاخ کے ٹکڑے لیا اور کیا کہا، تم یہ بھی لینا چاہو گے مسلمہ تو تمہیں میں نہیں دوں گا، اور تم اپنے بارے میں اللہ کے مقرر کیے ہوئے فیصلے سے آگے نہیں جا سکتے، اگر تم نے پیٹھ پھیری تو اللہ تمہیں توڑ کر رکھ دے گا، خدا کی قسم میں تجھے وہی شخص سمجھتا ہوں جس کے بارے میں مجھے خواب دکھلایا گیا تھا۔ اور یہ کہہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ گئے، اور مسلمہ کذاب جب یمامہ اپنی جگہ پر واپس گیا تو اس نے دعویٰ کیا کہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اقرار نبوت میں شریک کر لیا گیا، یعنی نعوذ باللہ پارٹنر بنا لیا گیا ہے، اور اس نے نبوت کو جب صحیح اپنے اس میں دعوے میں وہ ثابت کرنے کے لیے اس نے فرمایا کہ میری امت میں اپنی قوم کے لیے اس نے زنا اور شراب کو حلال کر دیا۔ تو دیکھیے وہ جو جھوٹا شخص ہوتا ہے تو اس کے پاس ایسی کوئی چیز ہونی چاہیے نا کہ جو اس کا جھوٹ بکے مارکیٹ میں، تو جھوٹ بکے گا کہاں پہ؟
تو جب اس نے یہ آپشن دیا کہ زنا اور شراب حلال ہے، تو جو اس قسم کی گندی سوچ، غلیظ سوچ اور ناپاک ارادے والے لوگ ہوتے ہیں تو ان کے لیے کیا مسئلہ ہو جاتا ہے، ہاں یہ بہت صحیح ہے، تو پھر لوگوں نے اس کو کرنا شروع کیا. اور یہ شراب اور زنا جو ہے یہ شیطان کے سب سے مؤثر ہتھیار بھی ہیں. تو ایک یہ وقت تھا، تو میں چاہ رہی تھی کہ میں آپ کو یہ بتا دوں. اور اس طرح سے اللہ رب العالمین نے جو ہے پورے عرب میں اور ہر جگہ پر کیا ہے، اللہ کے دین کا ڈنکا بجنا شروع ہو گیا. یہاں تک کہ مکہ، مدینہ، ثقیف، یمن اور بحرین کے بہت سے شہری باشندوں کا تعلق ہے تو ان کے اندر اسلام پختہ تھا. انہی میں سے ہمارے بہت سے کبار صحابہ اور سادات مسلمین ہوئے ہیں. اب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ کے آخری ایام میں ہیں. اب آپ غور کریے، پچھلے سارے ایپیسوڈز کو یاد رکھیے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کیا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہلی وحی کو جب لیتے ہیں تو اس وقت آپ کا دل گھبرا رہا تھا، آپ زملونی زملونی کہہ رہے تھے. پھر اقرا بسم، اس کے بعد یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل، اور اس طرح سے پورا سفر آپ کا طے ہوتا ہے. اور آپ تمام ان کارروائیوں میں جو بھی آپ کو اصول بتائے گئے، جیسے جیسے آپ کے احکامات ملتے گئے، ویسے ویسے آپ نے نبوت کو کیا کام کو بنایا، پھیلایا، بڑھایا. اب آپ دیکھیں شروع میں کیا تھا کہ آپ 3 سال جو ہے کیا تھا، پرائیویٹ دعوت تھا، یعنی آپ کو ذاتی دعوت، یعنی آپ دعوت جو ہے عام طور سے نہیں دے رہے تھے. 3 سال وہ دور تھا. پھر 10 سال شدید مکہ کے مصائب والے دور. اس کے بعد آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں کتنی غزوہ، اب ایک سن جیسے ہجرت کر کے پہلے ہی سال ختم ہوتا ہے، بدر شروع ہوتی ہے. وہ بدر سے لے کے تبوک تک کس قدر جنگ، ہر سال ایک جنگ ہو رہی ہے، ایک غزوہ ہو رہا ہے. اور جو سرایا ہے وہ الگ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نکاح ہے وہ الگ. ساری ذمہ داریوں کو آپ پورا کرتے ہوئے آتے ہیں. اور پورے اس طرح سے آپ نے مسلسل پیہم اور مرکہ آرائی میں 20 برس سے اوپر گزار دیے. اور اس دوران آپ کو کوئی ایک معاملہ دوسرے معاملے سے غافل نہ کر سکا. یہاں تک کہ اسلامی دعوت اتنے بڑے پیمانے پر کامیاب ہو گئی کہ عقلیں حیران رہ گئی. سارا جزیرۃ العرب آپ کے تابع و فرمان بن گیا. اس کے افق سے جاہلیت کا غبار چھٹ گیا اور بیمار عقلیں تندرست ہو گئیں. یہاں تک کہ بتوں کو چھوڑ کر، بلکہ چھوڑا کیا گیا، توڑ دیا گیا. توحید کی آوازوں سے فضا گونجنے لگی اور ایمان جدید سے حیات جو ہے آپ کو ملنے لگی. زندگی، انسانیت کو حیات ملی، آب حیات کے طور سے ملا. اور اس طرح سے اللہ اکبر کی صدائیں جو ہے پورے اس میں گونجنے لگیں. بکھری ہوئی قومیں اور قبیلے ایک ہو گئے. انسان بندوں کی بندگی سے نکل کر اللہ کی بندگی میں داخل ہو گیا. اب نہ کوئی قاہر ہے، نہ مقہور، نہ مالک ہے، نہ مملوک، نہ حاکم ہے، نہ محکوم، نہ ظالم ہے، نہ مظلوم، بلکہ سارے لوگ اللہ کے بندے اور آپس میں بھائی بھائی ہیں، ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں اور اللہ کے احکام بچا لاتے ہیں. اللہ نے ان سے جاہلیت کا غرور اور باپ دادا پر فخر کا خاتمہ کر دیا. آپ اب عربی کو اجمی اور اجمی کو عربی پر، گورے کو کالے پر اور کالے کو گورے پر کوئی برتری نہیں ہے. برتری کا معیار صرف تقویٰ ہے، ورنہ سارے لوگ آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے تھے. اس دعوت سے پہلے دنیا پر جو جاہلیت تھی، اس کا جو ضمیر تھا وہ کیا تھا، بدبودار ہو گیا تھا اور روح بدبو ہو کر رہ گئی تھی. اور قدریں جو تھیں وہ کوئی ویلیوز نہیں تھی. ظلم اور غلامی کا دورہ تھا، فاجرانہ تھا، اور ظالم اور فاجر اور بولتے ہیں نا بدترین لوگوں کی حکومت تھی. تو یہ ساری چیزیں آپ نے کیا کی، کھاڑ پھینکی. جب اس دعوت نے انسانی زندگی پر اپنا اثر دکھایا تو روح انسان کو وہم، خرافات، بندگی، غلامی، فساد، تعفن، گندگی، انارکی سے نجات دلائی اور معاشرہ انسان کو ظلم اور طغیان اور پراگندگی اور بربادی سے ختم کروا کر اس کو کیا کیا، ایک نئی دنیا کی طرف روشناس کرایا، جس میں کیا تھی کہ اس میں سارے امتیاز کو ختم کر دیا تھا اور دنیا میں ایک ایمان، عدالت، کرامت اور عمل کی دنیا پر زندگی کی بالیدگی، حیات کی ترقی اور حقدار کے حق کے رسائی کے لیے تعمیر کیا. یہ معاشرہ تھا جس کو ہم آسان لفظوں میں کہہ سکتے تھے متقیوں کا معاشرہ، جس میں تقویٰ تھا. اور تقویٰ کیا ہے؟ یہ ایک لائف سٹائل ہے. آج دنیا میں جو کشمکش چل رہا ہے، آج پوری دنیا میں جو کشمکش ہے وہ اسی لائف سٹائل کے اوپر ہے. یہ کلیش آف سویلائزیشن ہے. وہ اپنی
لائف سٹائل چاہتے ہیں کہ ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں. اسلام چاہتا ہے کہ آپ یہ لائف سٹائل لائیں کہ دنیا میں اس سے پہلے بھی وہ گندگی تھی، وہ ظلم تھا، وہ فسق تھا، وہ فجور تھا، اس کو اسلام نے اکھاڑ پھینکا. اور جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں لوگوں نے کیا کیا تھا، ایک ہو کر رہے تھے، کوئی قاہر نہ تھا، نہ مقہور، نہ مالک، نہ مملوک، نہ حاکم، نہ محکوم، نہ ظالم، نہ مظلوم. یہ سارے لوگ اللہ کے بندے اور آپس میں بھائی تھے اور ایک دوسرے سے محبت رکھتے تھے. تو اللہ وہی چاہتا ہے کہ دنیا میں یہ عام ہو، اللہ کی محبت، اللہ کی کبریائی عام ہو. یہ تقویٰ ہے، یہ متقین لوگوں کا کام ہے کرنے کا، یہ لائف سٹائل ہے اسلام کا. تو بس یہ دنیا میں دو ہی لائف سٹائل ہیں، یا تو یہ وہ فاسق اور فاجر والے یا متقیوں والے. اب آپ کو چننا ہے کہ آپ کو کون سا لائف سٹائل چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا. یہ حیات طیبہ کرنے کا، یہ سیرت النبی کرنے کا میرا ایک ہی مقصد تھا کہ ہم اپنے لائف سٹائل کو بدلیں. دیکھیں قرآن میں بھی جب فرعون وہ کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام سے، تو کیا کہتا ہے کہ یہ کچھ نہیں بلکہ ہمارا مثالی جو زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے اس کو یہ بدلنے آیا ہے. تو تمام پیغمبر جو ہیں ہمیشہ ان کی جو زندگی، جو ان کا گزارنے کا لائف سٹائل ہوتا تھا، ہر کسی بھی زمانے کا، کسی بھی فرعون کا، اور آج کے دور کے فرعون کا، حامان کا، یہ اس کو لائف سٹائل کو ختم کرنا ہے اور اسلامی لائف سٹائل آئے گا. تبھی انسانیت کو کیا ہوگی، اس کی روح سیراب ہوگی. تو دعوت و تبلیغ کا کام پورا ہو گیا اور اللہ کی الوہیت کے اسبات سب ثابت ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، اب کہا کہ حجۃ الوداع کرے. اب ان کو حج کرنا تھا. یہ ایک ہی کام ایسا رہ گیا تھا جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذاتی طور سے ابھی نہیں کیا تھا، امت کو سکھانا تھا. تو آپ نے اللہ کے اس مشیت عیسوی کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس تاریخ حج مبرور کے لیے اپنے ارادے کا اعلان فرمایا تو مسلمان عرب جوک در جوک پہنچنا شروع ہو گئی. ہر ایک کی آرزو تھی کہ وہ رسول اللہ کے نقش پاک کو اپنے لیے نشان راہ بنائے اور آپ کی اقتداء کرے. پھر سنیچر کے دن جبکہ ذیقعدہ میں 4 دن باقی رہ گئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوچ کی تیاری کی. بالوں میں کنگھی کی تیل لگایا، تہبند پہنا، چادر اوڑھی، قربانی کے جانوروں کو قلادہ پہنایا اور ظہر کے بعد کوچ فرمایا اور عصر سے پہلے ذوالحلیفہ پہنچ گئے. وہاں عصر کی 2 رکعت نماز پڑھی اور رات بھر خیمہ زن رہے. صبح ہوئی تو صحابہ کرام سے دریافت فرمایا، رات میرے پروردگار کی طرف سے ایک آنے والے نے آ کر کہا کہ اس مبارک وادی میں نماز پڑھو اور کہو حج میں عمرہ ہے. یعنی حج میں عمرہ، اس کو عمرہ الگ سے اور حج الگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، حج میں عمرہ ہے. اور پھر نماز کی ظہر کی نماز سے پہلے آپ نے احرام غسل کے لیے غسل فرمایا. اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کے جسم اطہر اور سر مبارک میں اپنے ہاتھ سے زریرہ اور مشک آمیز خوشبو لگائی. خوشبو کی چمک آپ کی مانگ اور داڑھی میں دکھائی پڑ رہی تھی، مگر آپ نے خوشبو دھوئی نہیں بلکہ برقرار رکھی. پھر اپنا تہبند پہنا، چادر اوڑھی، 2 رکعت نماز ظہر پڑھی. اس کے بعد مصلی پڑھی. حج اور عمرہ دونوں کا ایک ساتھ احرام باندھتے ہوئے صدائے لبیک بلند کی. پھر باہر تشریف لائے، قصوہ اونٹنی پر سوار ہوئے اور دوبارہ صدائے لبیک بلند کی. اس کے بعد اونٹنی سوار کر کے کھلے میدان میں تشریف لے گئے اور وہاں بھی لبیک پکارا. اس کے بعد آپ نے اپنا سفر جاری رکھا. ہفتے کے بعد جب آپ سر شام مکہ کے قریب پہنچے تو ذوالطویٰ میں ٹھہر گئے، وہیں رات گزاری اور فجر کی نماز پڑھ کر غسل فرمایا. پھر مکہ میں مسجد داخل ہوئے. یہ اتوار 4 ذی الحجہ کا دن تھا. راستے میں 8 راتیں گزری تھیں. اوسط رفتار سے اس مسافت کا یہی حساب تھا. مسجد حرام پہنچ کر آپ نے پہلے خانہ کعبہ کا طواف کیا، پھر صفا و مروہ کے درمیان سعی کی، مگر احرام نہیں کھولا کیونکہ آپ نے حج و عمرہ کا احرام ایک ساتھ باندھا تھا اور اپنے ساتھ ہدی و قربانی کے جانور لائے تھے. طواف اور سعی سے فارغ ہو کے آپ نے بالائی مکہ میں جہون کے پاس قیام فرمایا، لیکن دوبارہ طواف اور حج کے سوا کوئی اور طواف نہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام اپنے ساتھ قربانی کا جانور نہیں لائے تھے، آپ نے انہیں حکم دیا کہ وہ اپنا احرام عمرہ میں تبدیل کر دیں. 8 ذی الحجہ کو آپ مینا تشریف لے گئے اور وہاں 9 ذی الحجہ کی صبح تک قیام فرمایا. ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر، یہ 5 وقت کی نمازیں وہیں پڑھیں. پھر اتنی دیر توقف فرمایا کہ سورج طلوع ہو گیا. اس کے بعد عرفہ کو چل پڑے. وہاں پہنچے تو وادی نمرہ میں
قبا تیار تھا، اس میں نزول فرمایا۔ جب سورج ڈھل گیا تو آپ کے حکم سے قصوہ پر کجاوا کسا گیا اور آپ بطن وادی میں تشریف لے گئے۔ اس وقت آپ کے ارد گرد 1,24,000 یا 1,44,000 انسانوں کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ آپ نے ان کے درمیان ایک جامع خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا، لوگوں میری بات سن لو، کیونکہ میں نہیں جانتا غالباً اس سال کے بعد اس مقام پر تم سے کبھی نہ مل سکوں گا۔ تمہارا خون، تمہارا مال ایک دوسرے پر اس طرح حرام ہے جس طرح تمہارے آج کے دن کہ رواں مہینے کی اور موجودہ شہر کی حرمت ہے۔ سن لو، جاہلیت کی ہر چیز میرے پاؤں تلے رون دی گئی، جاہلیت کے خون بھی ختم کر دیے گئے، اور ہمارے خون میں سے پہلا خون جسے میں ختم کر رہا ہوں وہ ربیعہ بن حارث کے بیٹے کا خون ہے، اور جاہلیت کا سود ختم کر دیا گیا ہے، اور ہمارے سود میں پہلا سود جسے میں ختم کر رہا ہوں وہ عباس بن عبد المطلب کا سود ہے۔ اب یہ سارا کا سارا سود ختم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے آپ ہاشم کہلائے، توڑنے والے۔ آپ بنو ہاشم قبیلے سے بھی تھے اور ہاشمی تھے کہ تمام جاہلیت کے رسم اور رواج کو آپ نے توڑی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ عورتوں کے بارے میں ڈرو، کیونکہ تم نے اللہ کی امانت کے ساتھ انہیں لیا ہے اور اللہ کے ایک زر کلمے کے ذریعے سے حلال کیا ہے۔ ان پر تمہارا حق یہ ہے کہ وہ تمہارے بستر پر کسی ایسے شخص کو نہ آنے دے جو تمہیں گوارا نہیں۔ اگر وہ ایسا کریں تو تم انہیں مار سکتے ہو، لیکن سخت مار نہ مارنا، اور تم پر ان کا حق یہ ہے کہ تم انہیں معروف کے ساتھ کھلاؤ اور پہناؤ۔ اور میں تم میں ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر تم نے اسے مضبوطی سے پکڑے رکھا تو اس کے بعد ہرگز گمراہ نہ ہوگی، اور وہ ہے اللہ کی کتاب۔ لوگوں یاد رکھو، میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں، لہٰذا اپنے رب کی عبادت کرنا، 5 وقت کی نماز ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، خوشی خوشی اپنے مال کی زکوٰۃ دینا، اپنے پروردگار کے گھر کا حج کرنا، اور اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرنا، اور ایسا کرو گے اپنے پروردگار کی جنت میں داخل ہوگے۔ اور تم سے میرے متعلق پوچھا جانے والا ہے تو تم لوگ کیا کہو گے؟ صحابہ نے کہا، ہم شہادت دیتے ہیں کہ آپ نے تبلیغ کر دی، پیغام پہنچا دیا، خیر خواہی کا حق ادا کر دیا۔ یہ سن کر آپ نے اپنی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور لوگوں کی طرف جھکاتے ہوئے 3 بار فرمایا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو اس بات کی گواہ رہنا، اے اللہ تو اس بات کا گواہ رہنا۔ سبحان اللہ۔ پوری زندگی 23 سال جب سے نبوت کا سر پہ تاج رکھا گیا، انتھک محنت، اس کے باوجود وہ سند لے رہے ہیں کہ آپ بتائیے کہ میرے متعلق آپ کا کیا خیال ہے۔ اور 1,24,000 ایک آواز میں انہوں نے کہا کہ آپ نے اپنا حق ادا کر دیا۔ تو کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ تو گواہ رہنا۔ کیا رسول کو نہیں مانتے اللہ گواہ ہے؟ لیکن یہ ہے عبدیت، یہ ہے بندگی، اور کیا ہے؟ زندگی بے بندگی شرمندگی۔ تو جب بندگی کریں تو بہت جھک کر، بہت ادب سے، اور بولتے ہیں اس کو بہت زیادہ وہ فخر سمجھ کے کریں کہ اللہ نے موقع دیا، ہم کر رہے ہیں۔ اور یہیں پہ جب آپ کے ارشادات کو ربیع بن امیہ بن خلف اپنی بلند آواز سے لوگوں کو پہنچا رہے تھے، جب آپ خطبہ سے فارغ ہو گئے تو اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم ونعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین پسند کر لیا۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آیت سنی تو رونے لگے، دریافت کیا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا اس لیے کمال کے بعد تو پھر زوال ہے۔ آپ اسلام جو عروج پہ پہنچ گیا، دیکھ لیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر کا آنکھوں نے دیکھا اور وہ رونے لگے کہ اس کے بعد پھر کیا ہے؟ زوال ہے۔ حالانکہ آپ دیکھتے ہیں کہ خلافہ راشدین کے دور میں تو بہت پھیلا، اور پھر دھیرے 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 وہ آنے لگا۔ خطبے کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان اور اقامت کہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی، اس کے بعد حضرت بلال نے پھر اقامت کہی، آپ نے عصر کی نماز پڑھائی، اور ان دونوں نماز کے درمیان کوئی اور نماز نہ پڑھی۔ اس کے بعد سوار ہو کر آپ جائے وقوف پر تشریف لے گئے، اپنی اونٹنی قصوہ کا
قصوہ پہ چلنے والوں کے راہ میں آپ نے چل رہے تھے اور قبلہ رخ مسلسل اسی حالت میں وقوف فرمایا یہاں تک کہ سورج غروب ہونے لگا. تھوڑی زردی ختم ہوئی، پھر سورج کی ٹکیا غائب ہو گئی، تو اس کے بعد آپ نے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو اپنے پیچھے بٹھایا اور وہاں سے روانہ ہو کر مزدلفہ تشریف لائے. مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نمازیں 1 اذان اور 2 اقامت سے پڑھیں، درمیان میں کوئی نفل نماز نہیں پڑھی. اس کے بعد آپ لیٹ گئے، طلوع فجر تک لیٹے رہے. تو مزدلفہ میں بولتے کوئی کام نہیں کرتے، وہاں پہ آپ جائیں تو وہاں پہ بہت سارے لوگ نمازیں پڑھنے لگتے تو سب منع کرتے. دیکھیں سنت رسول کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف کوئی نفل نماز نہیں پڑھی تھی اور آپ لیٹ گئے اور طلوع فجر تک لیٹے رہے. البتہ صبح نمودار ہوتے ہی اذان و اقامت کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی. اس کے بعد قصوہ پر سوار ہو کر مشعر حرام تشریف لائے اور قبلہ رخ ہو کر اللہ سے دعا کی اور اس کی تکبیر و تحلیل اور توحید کے کلمات کہے. یہاں اتنی دیر تک ٹھہرے رہے کہ خوب اجالا ہو گیا. اس کے بعد سورج طلوع ہونے سے پہلے منا کے لیے روانہ ہو گئے. اب کی بار حضرت فضل بن عباس کو اپنے پیچھے سوار کیا اور تیزی سے اپنی سواری کو دوڑایا. پھر جو درمیانی راستہ جمرات کبریٰ پر نکلتا تھا اس پر چل کر جمرات کبریٰ پر پہنچے اور اس زمانے میں وہاں ایک درخت بھی تھا اور جمرہ کبریٰ پہ درخت کی نسبت سے معروف بھی تھا. تو آپ نے وہاں پر بھی کیا کیا، 7 کنکریاں ماری. ہر کنکری کے ساتھ آپ تکبیر کہتے جاتے. کنکریاں چھوٹی تھی، بڑی بڑی سی نہیں، چھوٹی چھوٹی سی کنکری تھی. اس کے بعد آپ قربان گاہ تشریف لے گئے اور اپنے دست مبارک سے 63 اونٹ ذبح کیے. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپ دیا اور انہیں بقیہ 37 یعنی 37 اونٹ ذبح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی. اس طرح 100 اونٹ کی تعداد پوری ہو گئی اور آپ نے حضرت علی کو بھی اپنی قربانی میں شریک فرما لیا. اس کی وجہ کیا تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں آپ کے ساتھ نہیں آئے تھے، وہ کسی اور ایکسپیڈیشن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا تو وہاں سے وہ آئے تھے. اب اس زمانے میں تو کوئی وہ نہیں تھا کہ خط و کتابت یا موبائل سسٹم تھا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ آپ حج پہ آؤ تو وہ حج پر آئے، لیکن وہ نیت کیا کرتے ہیں؟ تو پتہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے کہتے ہیں ان کا علم بہت وسیع ہے. تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ میں اسی نیت پہ اپنا حج کرتا ہوں جس نیت پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. تو جب آپ نے ان کو پوچھا کہ علی تم نے کون سے حج کی نیت کی تھی، کہ عمرہ اور حج دونوں ساتھ میں، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے وہی نیت کی تھی جو رسول نے کی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرائے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ مقام تھا کہ انہوں نے وہاں پہ کھڑے ہوئے اور اللہ سے یہ دعا کی کہ اللہ جو رسول کر رہے ہیں وہ میں بھی وہی عمل کرنے جا رہا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو کر مکہ تشریف لے گئے، بیت اللہ کا طواف کیا اور اسے طواف اضافہ کہتے ہیں، اور مکہ میں ہی ظہر کی نماز ادا فرمائی. پھر زمزم پر بنو عبد المطلب کے پاس تشریف لے گئے. وہ حجاج کرام کو زمزم کا پانی پلا رہے تھے تو آپ نے فرمایا بنو عبد المطلب تم لوگ مجھے پانی پلاؤ. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود پانی کھینچ لیتے تو پھر آنے والی امت کیا کرتی، وہی کام کرتی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، بنو عبد المطلب کا جو کام تھا پانی پلانا وہ کرنے دیا. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی پلایا اور آپ نے پھر اس کو حسب خواہش پیا. آج یوم النحر تھا یعنی ذی الحجہ کی 10 تاریخ تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج بھی دن چڑھے چاش کے وقت ایک خطبہ ارشاد فرمایا. خطبے کے وقت آپ خچر پر سوار تھے اور حضرت علی آپ کے ارشادات کو سنا رہے تھے. دیکھیں اس میں ہر صحابی الگ الگ وقت میں سنا رہے تھے، یہاں پہ حضرت علی سنا رہے ہیں. صحابہ کرام کچھ بیٹھے اور کچھ کھڑے تھے. آپ نے خطبے میں کل کی کئی باتیں دہرائیں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یوم النحر 10 ذی الحجہ کو خطبہ دیا اور فرمایا کہ زمانہ گھوم کر اسی دن کی اس پر پہنچ گیا ہے جس دن اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا تھا. سال 12 مہینے کا ہے جن میں سے 4 مہینے حرام ہیں، 3 ایک ساتھ ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور ایک رجب اور شعبان اور رمضان کے درمیان ہے. آپ نے فرمایا کہ یہ کون سا مہینہ ہے؟ ہم نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. آپ اس پر خاموش رہے یہاں تک کہ ہم نے سمجھا کہ آپ اس کا کوئی اور نام رکھیں گے، لیکن آپ نے فرمایا کیا یہ ذی الحجہ نہیں ہے؟
ہم نے کہا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا یہ کون سا شہر ہے؟ ہم نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ اس پر آپ خاموش رہے یہاں تک کہ ہم نے سمجھا آپ اس کا کوئی اور نام رکھیں گے۔ آپ نے فرمایا کیا یہ مکہ نہیں ہے؟ ہم نے کہا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا اچھا یہ دن کون سا ہے؟ تو ہم نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ اس پر آپ خاموش رہے یہاں تک کہ ہم نے سمجھا کہ آپ کوئی اور نام رکھیں گے، مگر آپ نے فرمایا یہ یوم النحر قربانی کا دن نہیں ہے۔ ہم نے کہا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا اچھا سنو، تو تمہارا خون، تمہارا مال، تمہاری آبرو ایک دوسرے پر ایسے ہی حرام ہے جیسے تمہارے اس شہر اور تمہارے اس مہینے میں آج کے دن کی حرمت ہے، اور تم لوگ بہت جلد اپنے پروردگار سے ملو گے اور تم سے تمہارے اعمال کے متعلق وہ پوچھے گا، لہٰذا دیکھو میرے بعد پلٹ کر گمراہ نہ ہو جانا، آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں نہ مارنا، اور بتاؤ کیا میں نے تبلیغ کر دی؟ صحابہ نے کہا ہاں۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ گواہ رہے، اور جو شخص یہاں موجود ہے وہ غیر تک میری باتیں پہنچا دے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ نے اس خطبے میں یہ بھی فرمایا کہ یاد رکھو کوئی بھی جرم کرنے والا اپنے سوا کسی پر جرم نہیں کرتا، یعنی وہ خود ہی اپنی کیے کی سزا پائے گا اور اپنے ہی پر ہی اپنی نفس پہ وہ ظلم کر رہا ہے اور جرم کر رہا ہے۔ اس کے بعد آپ ایام تشریق میں 11، 12، 13 کو منی میں مقیم رہے۔ اس دوران آپ حج مناسک بھی ادا فرما رہے تھے اور لوگوں کو شریعت کے احکام بھی سکھا رہے تھے، اللہ کا ذکر فرما رہے تھے، ملت ابراہیم کے اور قربانی کو بھی قائم کر رہے تھے، اور شرک کے آثار و نشانات کا صفایا بھی کر رہے تھے۔ آپ نے ایام تشریق میں ایک دن خطبہ دیا، جیسے ابو داؤد میں ہے کہ حضرت سرا بنت بنحان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا اور فرمایا کہ ایام تشریق کا درمیانی دن نہیں ہے۔ آپ کا خطبہ بھی کل یوم النحر کے خطبے جیسے تھا، اور اس کے بعد اسی خطبہ میں سورہ نصر کا نزول ہوا، یعنی اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ ایام تشریق کے خاتمے پر یوم النحر یعنی 13 ذی الحجہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منا سے کوچ کیا اور وادی ابتح کے خیف میں بنو کنانہ میں نازل ہوئے۔ اس دن کا باقی ماندہ حصہ اور رات وہیں گزاری اور ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں وہیں پڑھی۔ البتہ عشاء کے بعد ایک نیند سو کر اٹھے، پھر سوار ہو کر بیت اللہ تشریف لے گئے اور طواف وداع فرمائے، اور اب تمام مناسک حج سے فارغ ہو کر آپ نے اپنی سواری کا رخ مدینہ منورہ کی راہ پر ڈال دیا، اس لیے کہ انہیں وہاں پہنچ کر راحت فرمائے، بلکہ اس لیے کہ اب پھر اللہ کی خاطر اللہ کی راہ میں ایک نئی جدوجہد کا آغاز فرمائے۔ تو یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجۃ الوداع، جس کے بارے میں بولتے ہیں کہ یہ ہیومن چارٹر کا جو بھی آپ دیکھتے ہیں کہ انسانیت کے جو بھی اصول مرتب کیے گئے ہیں، ہر آدمی نے، ہر قوم نے، ہر جہاں بھی آپ کو انسانیت کی کوئی بھی چیز ملتی ہے تو وہ اسی حجۃ الوداع سے ملتی ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کالے کو کسی گورے پہ، اور کسی اجمی کو کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، اور اللہ کے نزدیک کون بہتر ہے، اللہ کے نزدیک کون پسندیدہ ہے؟ جو متقی ہو۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کے ذریعے سے پوری دنیا میں بتا دیا کہ اللہ کو محبوب نہ حسب سے، نہ نسب سے، نہ زبان سے، کسی بھی چیز سے محبوب نہیں ہے۔ انسان اگر اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے تو وہ تقوی کی بنیاد ہے۔ تو آئیے آج ہم اور آپ عہد کریں کہ ہم اس تقوی کے لائف سٹائل کو اپنائیں گے انشاءاللہ، یعنی اندر ظاہری بھی اور باطنی بھی۔ بنے رہیے، کل ہمارا آخری ایپیسوڈ رہے گا انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر، شکرا۔